السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قربانی کی بہت سی حکمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند ایک حکمتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بڑی حکمت قربانی کرنے میں یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، تو سب سے پہلی اس میں اور بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس میں سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب کی بیان فرمائی ہے۔ قربانی کرنے کی دوسری حکمت کیا ہے؟ جب انسان اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ جب انسان اپنے قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو وہ انسان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ قربانی کرنے کی تیسری حکمت کیا ہے؟ جب انسان اپنے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر انسانوں کے لیے فراوانی فرما دیتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ گوشت کا انتظام کرتا ہے۔ تو اس پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ قربانی کی تین بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بالفعل شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔